الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک گواہ بنا کر، خوشخبری بات دینے والا، خبردار کر دینے والا، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا بنا کر، و سراجا منیرا، اور ہدایت کا ایک روشن چراغ بنا کر۔ روشنی کا فنکشن کیا ہے؟ راستہ دکھانا۔ نبی کا فنکشن کیا ہے؟ راستہ دکھانا۔ قرآن مجید کا فنکشن کیا ہے؟ راستہ دکھانا۔ تو قرآن مجید کو بھی سراج منیر کہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر سراج منیر کہا ہے کہ ہدایت کا ایک روشن چراغ۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور اے نبی خوشخبری دو مومنوں کو کہ ان کے لیے اللہ کی جانب کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور مت باتوں میں آنا، مت کہنا ماننا کافروں اور منافقوں کا، ودع، اور پرواہ نہ کرنا ان کی، اذاہم، ان کے ستانے کی، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرنا، وکفی باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز، کاموں کا بنانے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، یعنی کنزومیشن سے پہلے، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو پھر تمہارے ذمے کوئی عدت نہیں ہے کہ جس کو تم گنو پورا کرو۔ عدت سمجھتے ہیں نا، کہ طلاق دینے کے بعد وہ دن یا وہ مدت کے جس میں عورت کسی اور شخص سے نکاح نہیں کر سکتی، اس کو عدت کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں۔ لفظی ترجمہ تو گننا ہے، لیکن مراد اس سے کیا ہے کہ وہ مدت کے جس میں کوئی طلاق یافتہ عورت یا کوئی بیوہ کسی اور مرد سے شادی نہیں کر سکتی، اس کو عدت کہتے ہیں۔ وہ مختلف ہے، یعنی طلاق شدہ کی عدت اور ہے اور بیوہ کی عدت اور ہے۔ پھر ان دونوں صورتوں میں جو پریگننٹ عورت ہے، طلاق لینے والی یا بیوہ ہونے والی، اس کی عدت اور ہے۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں، یہ بدقسمتی سے اب ہمارے جو انفارمیشن کی بڑی سورس اب آ گئی ہے، ہم ہر چیز گوگل سے پوچھنے لگے ہیں، حالانکہ یہ سب باتیں جو ہیں وہ اہل علم سے پوچھنے کی ہیں، ان سے سمجھنے کی ہیں۔ آپ کو فقہ کی کتاب اٹھائیں گے تو وہاں فقہائے کرام جو ہے ایک ایک چیز کو نکھار کر آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ ساری آپشنز، یہ ہو تو پھر یہ ہوگا، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، اور پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مفتیاء کرام جو ہیں، بے شک علماء کو آپ کتنی گالیاں لے لیں، کسی کے مفتی کا فون نمبر آپ لیں اور ان کو کال کریں، ان نون نمبر سے انشاءاللہ مفتی رسپونڈ کرے گا اور آپ کو جواب دے گا۔ اللہ کا دین جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے اپنے بندوبست کیے ہوئے ہیں۔ وہ جتنی بھی خرابیوں کا ذکر کیا جائے کہ مولوی جو ہیں، علماء جو ہیں وہ دکاندار بن گئے ہیں اور دنیا کا لالچ ہے، لیکن بہرحال یہ دلیل ہے کہ آپ کو کوئی مفتی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، آپ کا نمبر اس کے پاس ہو یا نہ ہو، آپ فون کیجئے، میسج کیجئے انہیں، وائس میسج چھوڑیے ان کے لیے آپ واٹس ایپ پر۔ اگر وہ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں مفتی تو انشاءاللہ آپ کو وائس میسج پہ جواب دیں گے، آپ ٹیکسٹ میسج کریں گے آپ کو ٹیکسٹ پہ جواب دیں گے، لیکن ہم ان کی طرف رجوع تو کریں۔ یعنی مسائل کی سورس جو ہے وہ مفتیان کرام ہیں، علماء میں، انہی کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ تو تمہارے ذمہ کوئی عدت نہیں ہے، فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، تو تم انہیں کچھ نہ کچھ مال دے کر رخصت کر دو اچھے طریقے سے۔ ہاں، اگر نکاح کے موقع پر باقاعدہ جو مہر ہے وہ طے ہوا ہے تو پھر آدھا مہر جو ہے وہ واجب الادا ہوگا۔ اگر یعنی طلاق ہو گئی ہے رخصتی سے پہلے تو پھر آدھا مہر واجب الادا ہوگا، اور اگر کنزومیشن ہو گئی ہے، ایک تنہائی ملی ہے، تو پھر پورا مہر جو ہے وہ واجب الادا ہو جائے گا۔
یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی بے شک ہم نے حلال کر دی ہیں تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں اللاتی آتیت اجورہن جن کا مہر تم نے ادا کر دیا ہے، وما ملکت یمینک اور تمہاری لونڈیاں، مما افاء اللہ علیک جو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں سے تمہیں عطا کی ہیں، وبنات عمک اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک تمہاری پھوپھی کی بیٹیاں، پھوپھیوں کی بیٹیاں، وبنات خالک اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، وامرأۃ مومنۃ اور وہ مومن عورت ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحہا، وہ عورت کہ جو اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دے کہ آپ صرف مجھے اپنی زوجیت میں لے لیں، بے شک آپ مجھ سے کوئی سروکار نہ رکھیں، مجھے صرف یہ اعزاز چاہیے کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھی اجازت قرآن مجید میں دی جا رہی ہے، بشرطے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کرنا چاہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی عورت پیش کرے تو حضور پر لازم ہو گیا، نہیں، یعنی عورت کی رضامندی آ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں تو اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ایسا ہوا بھی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو زوجیت کا پورا حق دیا ہے، ان کو وہ جو آپ ایک ایک رات جو ہے وہ باری باری بسر کرتے تھے ایک ایک زوجہ محترمہ کے ہاں، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی شامل کیا ہے، اگرچہ انہوں نے اس کا تقاضا نہیں کیا تھا۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خالص رعایت ہے صرف خالص آپ کے لیے، ایکسکلوسیولی فار یو، مومنوں کے علاوہ، ادر دین دا بلیورز۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ کیا فرض کیا ہم نے مومنوں پر ان کی بیویوں کے سلسلے میں، وما ملکت ایمانکم اور جن کے مالک ہیں تمہارے دانے ہاتھ یعنی تمہاری لونڈیاں، لکی لا یکون علیک حرج تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ ہو، وکان اللہ غفورا رحیما اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتوبی الیک من تشاء، عام مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھی اجازت تھی کہ آپ جسے چاہیں اسے اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں آپ الگ رکھیں۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا، اور جس کو چاہیں اپنے پاس بلوا لیں ان میں سے جس کو آپ نے علیحدہ رکھا تھا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، تو بھی تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ طریقہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، وَلَا يَحْزَنَّ، اور وہ غم نہ کھائیں، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، تو سب کی سب راضی ہوں جو کچھ بھی آپ انہیں عطا کریں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اے مسلمانوں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو معلوم ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا بردبار ہے، ٹالریٹ کرنے والا ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد، اب ایک خاص سٹیج کے بعد، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ بیویوں کی اجازت دی پہلے، لیکن پھر ایک سٹیج پر آ کر بین لگا دیا کہ اب نو مور، لا يحل لك النساء من بعد، اب اس کے بعد تمہارے لیے حلال نہیں ہیں عورتیں، ولا ان تبدل بہن، اور یہ بھی اجازت نہیں دی، عام مرد کو اجازت ہے 4 بیویاں رکھنے کی، لیکن وہ نمبر 4 رکھے، ایک کو طلاق دے دے اور پھر ایک اور شادی کر لے، عام مرد کو اجازت ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بیان لگایا گیا تو پھر اس کی اجازت نہیں دی۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن، خواہ وہ تمہیں کتنا ہی امپریس کرے ان کا حسن، الا ما ملکت یمینک، ہاں لونڈی کے ساتھ جو تعلق رکھنے کی تمہیں اجازت ہے سوائے اس کے جس کے مالک ہو تمہارے دانے ہاتھ، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، نبی کے گھر میں داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ تمہیں بلایا جائے کھانے کے لیے، لیکن کھانے کے ٹائم سے پہلے ہی گھر میں نہ پہنچ جاؤ کہ کھانے کے جو پکنے کے دیگچے ہیں ان کو بھی دیکھتے رہو، یہ محاورے میں کہا ہے ذرا اچھے لطیف انداز میں
کہ کھانا کے پکنے کا انتظار بھی وہاں جا کے نہ کرو. آگے فرمایا ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب بلایا جائے تو ان کے گھر میں انٹر ہو. فاذا طعمتم فانتشروا، اور جب کھانا کھا چکو تو پھر خوش گپیوں میں مصروف نہ ہوا کرو، بلکہ پھر تشریف لے جاؤ وہاں سے منتشر ہو جاؤ. ولا مستانسین لحدیث، اور بیٹھے باتیں نہ کرتے رہو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یقیناً یہ چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے. فیستحیی منکم، لیکن وہ بڑے باحیار بڑے کرٹیس آدمی ہیں، وہ تم سے خود نہیں کہیں گے کہ اچھا بھی جاؤ اب کھانا کھا لیا تو خود ہی اٹھ جاؤ وہاں سے. واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے ہیزیٹیٹ نہیں کرتا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور اے مسلمانوں اگر تمہیں ازواج مطہرات سے کوئی بات پوچھنی ہو یا کوئی چیز مانگنی ہو، کوئی سامان مانگنا ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ، تو اس کا تقاضا کرو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے. بہت سے آپ کو دانشور ملیں گے کہ وہ بڑی بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ جی قرآن مجید میں کہیں حجاب کا ذکر نہیں ہے. تو یہ پڑھ لیں لفظ کہ ازواج مطہرات جن کے بارے میں اسی صورت میں ہم پڑھ کے آئے کہ وہ تمہاری مائیں ہیں، اور ابھی آگے جا کے پڑھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے کسی مسلمان کو شادی کرنے کی اجازت ہے. تو پکی محرم ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان سے بھی کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. تو جو غیر محرم عورتیں ہیں تو ان سے پھر یہ اس سے 1000 دفعہ زیادہ جو ہے امپورٹنٹ ہوگا کہ ہم اس کا اہتمام کریں. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ طریقہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہت مناسب ہے. یہ جو ستر و حجاب کے سارے احکام ہیں، ان کا تعلق ہے انسان کی نیچر کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اور یہ نیچر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی مختلف بنائی ہے. مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے، ایک تو میں نے فرق بتایا تھا نا کہ جذبات کا فرق ہے، مرد کے اندر اپنے جذبات کے ایکسپریشن پر اللہ تعالیٰ نے زیادہ کنٹرول عطا فرمایا ہے مرد کو، عورت کو نہیں ہے. عورت کا جب وہ ایک دفعہ کنٹرول ڈھیلا ہو جائے تو پھر اس کے پاس بریک نہیں ہوتی. زبان کھول لے لان تان کرنے کے لیے تو وہ بولتی چلی جائے گی گھنٹوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے جو یہ جذبات دیے ہیں بچے کی پرورش کے لیے دیے ہیں، اسے اپنے بچے سے بے پناہ محبت ہے. یعنی وہ بچے کے لیے پوزیسو ہے، یعنی ایک وقت میں وہ بچے کی پرورش میں سب سے زیادہ ہیلپ فل ہے کہ اس کو بچے پر غصہ آ جائے تو مارے گی بعد میں خود پہلے رو پڑے گی اور گلے لگا لے گی اس کو، ڈانٹے گی بعد میں رو پہلے پڑے گی. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بچے کی پرورش کا بندوبست کیا ہے. اگر ہمیں بچے پالنے پڑ جائیں تو ہم تو مار مار کے ان کا حلیہ بگاڑ دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بندوبست ہے. لیکن یہی پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے والد صاحب مرحوم کے دوست، وہ بھی مرحوم ہو گئے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے. وہ کہا کرتے تھے کہ عورت بڑے چاؤ سے بہو لے کے آتی ہے، لیکن جب بہو لے آتی ہے تو پھر اس بہو سے جیلس ہو جاتی ہے کہ اس نے میرا بچہ چھین لیا. یہ کیا ہے؟ یہ اسی کی وہی اس کا جذباتی پن، اس کی جو پوزیسونیس ہے وہ اس کو اب دوسری طرف لے کے جاتی ہے، اور نوجوانوں کے لیے پھر وہ مصیبت کھڑی ہوتی ہے گھر کے اندر کہ اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہماری نیچر کو. یعنی عورت کی نیچر میں اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 اس کو زیادہ جذباتی بنایا ہے مرد کے مقابلے میں، اور اس کے اندر بچے کی محبت کوٹ کوٹ کر بھرتی ہے. لیکن مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک طرف جذبات پر کنٹرول رکھا ہے ایکسپریس کرنے میں، لیکن مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پرکشش چیز جو ہے وہ عورت بنائی. ہم میں سے خان شخص جو ہے وہ اپنا خود جائزہ لے. یہ ان دانشوروں کی آپ تحریریں پڑھیں گے تو آپ کو گمراہی کریں گے. آپ اپنا خود جائزہ لیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنا جائزہ لیں. کیا واقعی میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ درست ہے؟ کیا ایک مرد سے بات کرتے ہوئے اور ایک عورت سے بات کرتے ہوئے آپ کی فیلنگ ایک جیسی ہوتی ہے؟ کم سے کم میری تو نہیں ہے، 65 سال عمر میں میری نہیں ہے. شاید نوجوان جو ہے وہ بڑے اپنے جذبات پر کنٹرول رکھتے ہیں، ان کی ایک جیسی کیفیت ہوتی ہے. تو جو اللہ نے نیچر بنائی ہے اس کے مطابق احکام دیے ہیں. ہم مکس اپ ہوں گے عورتوں کے ساتھ تو ہمارے جذبات جو ہیں ان میں اشتعال آئے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو برائی سے دور رکھیں
تو پھر دین کے احکام پر عمل کریں. اس میں جو محرم اور غیر محرم کا فرق کیا گیا ہے، اور جو ستر و حجاب کے احکام دیے گئے ہیں، اور جو سیگریگیشن کے احکام دیے گئے ہیں، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں. ان جنرل ہم میں سے کوئی جو ہے وہ بدکار بننا نہیں چاہتا، لیکن وہ بدکاری تک پہنچ جاتا ہے اگر وہ احتیاط نہ کرے. اسی لیے قرآن ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یقیناً وہ ایک برائی ہے، بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِیلًا، اور ایک برا راستہ ہے. پھر اس میں مسئلہ کیا ہے کہ چونکہ عورت کے جذبات میں عورت کے لیے مرد اٹریکٹیو نہیں ہے، اللہ ہاں کہ جیسے ہم سورہ یوسف میں پڑھ کے آئے ہیں کہ کوئی مرد غیر معمولی ہینڈسم ہو تو یس وہ مرد کے لیے عورت کے لیے پرکشش ہے. لیکن عورت ہر مرد کے لیے، ہر عورت پرکشش ہے، موٹی ہو پتلی ہو، گوری ہو کالی ہو، بوڑھی ہو جوان ہو، ینگ لوکنگ ہو بس صرف، تو پھر مرد جو ہے اپنے دل میں اس کے لیے اٹریکشن محسوس کرتا ہے، اس کی نظر اس پر اٹھتی ہے. اس کے جسم کے بعض حصے تو وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا سب سے بڑا امتحان بنایا ہے اس دنیا میں. عورت کا گریبان کھلا ہو تو ماں کا اور بیٹی کا گریبان بھی کھلا نظر آئے گا تو ٹیمپٹیشن ہوگی ادھر دیکھنے کی. ہاں انسان شعوری طور پر وہاں سے نظر ہٹائے گا تو ہٹے گی ورنہ جائے گی. اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. نہیں سمجھیں گے تو پھر دین کا ایک پورا چیپٹر جو ہے وہ ہمارے لیے بند ہو جائے گا. لیکن ہم آنکھیں کھول کر اس حقیقت کو ریئلائز کریں گے، اس کو تسلیم کریں گے تو پھر ہمیں وہ پورا چیپٹر سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پابندیاں کیوں لگائی ہیں. اصل میں یہ سارے کے سارے احکام ستر و حجاب کے، سیگریگیشن کے، یہ عورت کو مرد بھیڑیے سے بچانے کے لیے. مرد جو ہے اس کے لیے عورت پرکشش بنائی گئی ہے، لیکن چونکہ اسے اپنے جذبات کے ایکسپریس کرنے پر کنٹرول ہے لہذا یہ اس کے ساتھ پھر چلاکیاں کرتا ہے. اس سے براہ راست نہیں کہتا کہ ذرا مجھے اپنا جسم ننگا کر کے دکھاؤ، براہ راست نہیں کہتا کہ میں تم سے سیکس کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اس کو بیوقوف بناتا ہے کہ یہ مولوی جو ہے تمہیں گھر میں قید کرنا چاہتے ہیں، آؤ میدان میں شانہ بشانہ آ جاؤ مارے. کبھی شانہ بشانہ آ سکتی ہے عورت؟ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیز اسائن کر دی ہیں. گھر کو فائنانس کرنا اور اس کو مینیج کرنا اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمہ لگایا، اور اولاد پروڈیوس کرنا اور ان کو نرش کرنا اور ان کی پرورش کرنا یہ عورت کے ذمہ لگایا ہے. اب عورت کو تو مرد کھینچ کے اپنی شانہ بشانہ لے آتا ہے کہ جو فائنینسنگ میں میری ہیلپ کرو، لیکن کیا بچوں کی پیدائش میں اور ان کی نرشمنٹ میں بھی کوئی اس کا ہاتھ بٹا سکتا ہے مرد؟ ہرگز نہیں. 9 مہینے کی جو مشقت ہے پریگنینسی کی اور جو پین ہے ڈیلیوری کی، کیا مرد اس میں اس کا ہاتھ بٹا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بٹا سکتا. لیکن عورت بیچاری جذباتی جو ہے اس کی باتوں میں آتی ہے اور بڑے شوق سے اس کی شانہ بشانہ آ جاتی. لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتی ہے تو پھر وہ ایکسپلائٹ نہیں ہوتی، ورنہ مرد اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اور وہ ہو رہی ہے بڑے شوق سے ہو رہی ہے، اپنی کم عقلی کی وجہ سے، اپنی جذبات کی وجہ سے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. اور چونکہ عورت اس بات کو محسوس نہیں کرتی، یعنی مرد کی شرارت تو اسے معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ کبھی استاد کو سمجھتی ہے کہ شاید یہ فرشتہ ہے، کبھی وہ عالم دین کو سمجھتی ہے شاید وہ فرشتہ ہے، اور اس بات کا خیال نہیں رکھتی کہ یہ بھی مرد ہے. حالانکہ کوئی استاد ہو، پروفیسر ہو، یا کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، وہ مرد پہلے ہے اور استاد یا پروفیسر یا مفتی بعد میں. اس بات کو عورت کو ذہن نشین رکھنا چاہیے. پھر اب یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آ گیا ہے تو خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اب کوئی بات رہی نہیں، ٹیلی فون کر لو کسی عالم سے اور مسئلہ پوچھ لو، اور ہر قسم کی بات جو ہے اگر اس سے پوچھ لی جائے، دریافت کر لی جائے، ایزیومنگ کہ شاید یہ کوئی فرشتہ ہے کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں اور اس کے کوئی جذبات نہیں ہیں. حالانکہ مرد پہلے مرد ہے، بعد میں کچھ اور ہے. آگے فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ. تمہارے لیے جائز نہیں ہے اے مسلمانوں کہ تم اللہ کے پیغمبر کو تکلیف دو. ولا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور کبھی بھی ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو.
ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یقیناً ایسا کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا آفینس ہے، گناہ ہے۔ ان تبدو شیئا او تخفوہ، خواہ تم ظاہر کرو کوئی بات یا چھپاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، اور ان پر کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ وہ سامنے آئیں اپنے باپوں کے، ولا ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے، ولا اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے، ولا ابنائی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے، ولا ابنائی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے، ولا نسائہن، یا اپنی میل جول کی عورتوں کے، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ہی اپنے ملک یمین کے یا اپنے غلاموں کے، واتقین اللہ، اور تم ڈرتی رہو اللہ سے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی ابھی آپ نے دیکھا کہ پہلے آیا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر کہا گیا کہ بے شک آیت نمبر 43 میں کہ وہی تو ہے کہ جو اے مسلمانوں تم پر درود بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکالے، تو اللہ بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئے۔ اب اسپیسیفکلی کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود و سلام بھیجو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک توہین آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، ایسی باتوں کا الزام لگا کر جو انہوں نے کی نہ ہو، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، تو یقیناً انہوں نے اپنے اوپر بوجھ لاد لیا بہت بڑے گناہ، بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ لٹکا لیا کریں اپنے اوپر اپنی چادر کے پلو۔ اب یہ باہر کا پردہ ہے۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ شریف عورتیں ہیں، بازاری عورتیں نہیں ہیں۔ فلا یؤذین، اور انہیں اذیت نہ دی جائے، یعنی ایک عورت جو ہے وہ معقول لباس پہن کر پراپر پردے کے اندر اگر نکلے گی، اس کی چال ڈھال سے پتہ چلے گا کہ یہ شریف عورت ہے، تو اس پر کوئی آوازہ نہیں کسے گا۔ لیکن اگر عورت کوئی بن ٹھن کر اور اپنے جسم کو چھلکاتی ہوئی جائے گی تو پھر ہر شخص اس پر آوازیں کسے گا، یہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور اگر باز نہ آئے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی روگ ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ جو ہیجان انگیز افواہیں پھیلاتے ہیں مدینے میں، لنغرینک بہم، تو ہم ضرور اٹھا کریں گے تمہیں ان کے خلاف، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، اور پھر نہیں رہیں گے وہ تمہارے ساتھ مدینے میں مگر چند دن۔ ملعونین اینما ثقفوا، لعنت بھیجی جائے گی ان پر ہر طرف جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے۔ اخذوا وقتلوا تقتیلا، انہیں پکڑا جائے گا اور انہیں بے دردی سے قتل کیا جائے گا۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے تم سے پہلوں میں۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ تعالیٰ کے طریقے میں تم کوئی الٹریشن نہیں پاؤ گے۔ یسألک الناس عن الساعۃ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، قل انما علمھا عند اللہ، ان سے کہہ دو کہ اس کا علم اللہ کو ہے، اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی کھڑی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت بھیجی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور نہ پائیں گے وہاں پر وہ کوئی حامی یا مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں۔ یقولون، کہیں گے، یا لیتنا اطانا اللہ و اطانا الرسول، کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالو، اور کہیں گے، ربنا انا
اتانا سعادتنا و کبرانا، کہ اے ہمارے رب ہم نے کہنا مانا اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا، فاضلونا السبیلا، تو انہوں نے ہمیں راہ راستے بھٹکا دیا، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اور اے ہمارے رب پس دے تو انہیں دگنا عذاب، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر بڑی لعنت بھیج۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی تھی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا ان باتوں سے، وکان عند اللہ وجیہا، تو اللہ کے نزدیک بڑے عزت والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ انسان سے بعض اوقات کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور انسان اس غلطی کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، یعنی استادی لگاتا ہے کہ شاید میرے جھوٹ بولنے سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، سیٹ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے پرابلمس کو فکس کر دے گا، تمہارے معاملات کو سیٹ کر دے گا، درست کر دے گا، نہیں تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سارے کام کرنے آتے ہیں، اس کی ریسورسز بھی انلمیٹڈ ہیں، اس کا نالج بھی انلمیٹڈ ہے، اس کے طریقے بھی انلمیٹڈ ہیں۔ وہ باتیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر ہماری کو مدد کرنا چاہے، ہمارے معاملات کو سلجھانا چاہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو وہ بہت بڑی کامیابی کو حاصل کرے گا۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، یقیناً ہم نے پیش کیا امانت کو۔ یہ محاورے کی ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ ہر چیز جس کام پر اللہ نے لگائی ہوئی اسی کے لیے بنایا تھا۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے جو کام سونپا ہے اسی کے لیے پیدا کیا تھا، زمین کو جو کام سونپا ہے اسی کے لیے پیدا کیا تھا، پہاڑ، ہوائیں، ستارے، سورج، چاند، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے پیدا کیے۔ لیکن بہرحال کہنے کا ایک انداز ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، یعنی کیا مطلب کہ ہم نے اپنی امانت جو تھی وہ ہم نے نہ ان کے لیے بنائی تھی نہ انہیں دی۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھے کہ آسمان زمین بنائے، پھر زمین پر پہاڑ رکھے، پھر سارا کا سارا جو پروسیس ہے ایک دن میں تو نہیں ہوا، تخلیقی پروسیس ہے جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فائنلی انسان بنائے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیپیبل بنایا تھا کہ اس کے اندر روح پھونکی جائے اور اس کو چوائس دیا جائے کہ اما شاکرم و اما کفورا۔ وہ سورہ دہر میں جا کے ہم پڑھیں گے نا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر زمانے میں وہ وقت نہیں آیا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ انا خلقناہ من نطفۃ امشاج نبتلیہ، یقیناً ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، میل اور فیمیل نطفے ملتے ہیں تو ایک نیا انسان پیدا ہوتا ہے۔ نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، لہٰذا ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل، اب روح کے ذریعے سے ہم نے راستہ اس کو دکھا دیا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اب اٹس اپ ٹو ہم، اما شاکرا و اما کفورا، کہ وہ اللہ کا شکر گزار بننا چاہتا ہے یا اس کا ناشکرہ بننا چاہتا ہے۔ تو ہم نے امانت کو پیش کیا پہاڑوں، آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر، فابینا یحملناها، تو انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے، واشفقنا منہا، وہ اس سے ڈر گئے، وحملها الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا، یقیناً انسان بڑا زیادتی کرنے والا، مس اپروپریٹ کرنے والا اور بڑا جذباتی ہے۔ انسان کی جتنی بھی نافرمانیاں ہوتی ہیں وہ جذبات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہمیں 99.9 کیسز میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن اس کے باوجود پھر کیوں کرتے ہیں؟ جذباتی ہونے کی وجہ سے۔ یعنی عقل والا
تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ عقل یہ کیا ہے، انسان کا بریک فینومینن ہے، اور جذبات کیا ہیں، یہ انسان کا ایکسیلریٹر ہے۔ تو انسان بڑا ظالم، مس اپروپریٹ کرنے والا اور جہول، جذباتی ہے۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، یہ جو ٹرسٹ آف پرسنالٹی ہے کہ اما شاکرم و اما کفورا، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ بار امانت اس لیے ڈالا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ سزا دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور توبہ قبول فرمائے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ